بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Thursday after 5th Taraweeh, 30th of November 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک آیت کریمہ ہے جو آج پڑھی گئی. اس آیت کریمہ میں جو حکم ہے اسے بھی سمجھنا ہے، اور اصل جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کل جو لفظ میں بیان کر رہا تھا الرجال قوامون، وہی قوامون لفظ یہاں پھر استعمال ہوا ہے. ایک لفظ مختلف جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا صحیح مفہوم ذہن میں آتا ہے، اور وہاں قوامون تھا اور یہاں قوامین ہے. یہ گرامر کا فرق ہے. آپ حضرات چونکہ عربی گرامر سے واقف نہیں ہیں اس لیے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گا. جو یہاں علماء ہے وہ جانتے ہیں کہ جب پیش کی حالت ہوتی ہے حالت رفعی تو واو نون سے پیش آتا ہے. تو پہلے پیش کی حالت تھی الرجال قوامون، الرجال مبتدا تھا، قوامون اس کی خبر تھی، اس لیے پیش کی حالت تھی، اس لیے واو نون آیا. اور یہاں اگر زبر کی حالت ہو یا زیر کی حالت ہو تو واو نون کے بجائے یا نون آتے ہیں. یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، یہ قوامین کونوا کی خبر ہے اس لیے اس پر نصب آنا چاہیے، اس لیے زبر کی وجہ سے یا نون آئے. تو یہ تو گرامر کی وجہ سے فرق ہوا ہے، باقی یہ بے عینی وہی لفظ ہے. ایک اور آیت میں بھی کل گزشتہ ایسی ہی ایک آیت آئی ہے، اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن میں 3 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. 2 جگہ پر، ایک جگہ پر قوامون ہے اور 2 جگہ پر قوامین ہے. تو یہ آیت کریمہ ان میں جو احکام ہیں وہ بھی بہت اہم احکام ہیں، پہلے اسے سمجھ لو.
پھر قوام، جو قوام لفظ ہے اسے بعد میں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے دین کو مضبوط سنبھالو. قوام بنو تم اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے دین کو مضبوط سنبھالو. قرآن کریم میں دو محاورے آئے ہیں، ان کا فرق سمجھو گے تو یہاں سمجھ میں آئے گا. ایک محاورہ تو قرآن میں آتا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ، اور ایک محاورہ آتا ہے جاہدوا فی اللہ. سبیل لفظ نہیں، دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. 70ویں پارے کے آخری رکوع میں ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور تن توڑ محنت کرو اللہ کے دین کے لیے جیسا محنت کا حق ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو. جہاد کے معنی ہے تن توڑ محنت، اپنا بدن توڑ ڈالو سارا، اپنی جتنی طاقت ہے ساری طاقت جھونک دو اور خرچ کر دو، اس کا نام جہاد ہے. طاقت ذرا بھی بچا کر نہ رکھی جائے، ساری طاقت جھونک دی جائے کسی کام میں، تو اس کا نام جہاد ہے. بلغ الجہد کے معنی طاقت جواب دے گئی. جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جب غار حرا جبل نور پر، یہ غار حرا، جب حضور وہاں سے مغرب کے وقت باہر نکلے گھر آنے کے لیے، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، بالکل ایک انسان. اور انہوں نے حضور سے کہا اقرأ، پڑھیے. تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا. تو انہوں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر کے اتنا بھینچا کہ حضور فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد، میری تو طاقت ہی جواب دے گی، یعنی ابھی مر جاؤں گا. اتنا بھینچا، اور اتنا بھینچ کر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ. حضور نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبرائیل نے حضور کو اپنی باہوں میں لے کر کے پھر اتنا ہی بھینچا جتنا پہلے بھینچا تھا، پھر چھوڑ دیے اور فرمایا اقرأ. تو حضور نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر تیسری مرتبہ حضور کو اپنی باہوں میں لیا اور پھر اتنا ہی بھینچا اور بھینچ کر چھوڑ دیا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب تک تو ایک کلمہ بولتے تھے حضرت جبرائیل، جو اقرأ بولتے تھے وہ قرآن جو وحی لے کر آئے ہیں اس وحی کا پہلا کلمہ تھا، وہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے تھے. جو حضرت جبرائیل پہلی وحی لے کر آئے ہیں اس پہلی وحی کا پہلا کلمہ بول رہے تھے. اب کہ انہوں نے پوری آیت پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو حضور نے اب کے یہ جواب نہیں دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بلکہ حضرت جبرائیل نے یہ آیت پوری سنائی تو حضور نے ان کے ساتھ جواب میں پڑھی. پھر انہوں نے دوسری آیت پڑھائی تو حضور نے وہ پڑھی. ایسی 5 آیتیں پڑھا کر حضرت جبرائیل غائب. یہ پہلی وحی آئی. اب اچانک ایک آدمی آ جائے پہاڑ پر تو ایسا یہ تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن اچانک غائب ہو جائے تو آدمی گھبرا جاتا ہے. کتنا بھی مضبوط دل کا آدمی ہو تب بھی گھبرا جائے گا. کیا ہو چنانچہ حضور پہاڑ سے اتر کر گھر آتے آتے حضور کی طبیعت بخار سا ہو گیا، حضور کو سردی سی لگنے لگی، بخار سا ہو گیا، اور حضور نے گھر آ کر اہلیہ محترمہ سے کہا زملونی زملونی،
مجھے کچھ اوڑھاؤ، مجھے کچھ اوڑھاؤ، مجھے سردی لگ رہی. تو مجھے تو اس روایت میں یہ لفظ آیا ہے حتی بلغ منی الجہد، مجھے اتنا بھینچا کہ میری تو طاقت جواب دینے لگی. تو اس لفظ جہد جہاد کے یہ مفہوم ہے کہ آدمی کے پاس جتنی طاقت ہے اور سکت ہے وہ کسی کام میں ساری خرچ کر ڈالے، اس کا نام جہاد ہے. پھر آگے وجاہدوا فی اللہ، سبیل لفظ نہیں، اور جہاد کرو تم اللہ میں. اللہ میں کیا مطلب؟ تمام مفسرین یہاں پوشیدہ مانتے ہیں وجاہدوا فی دین اللہ، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو، اپنی تنتوڑ کوششیں کرو، اور جتنے تمہارے حالات اجازت دیں اتنی نہیں. حق کا جہاد ہی اللہ کے دین کے لیے محنت کا جو حق ہے وہ ادا کرو. تم دیکھو میں سال میں 15 دن دے سکتا ہوں، نہیں، اگر اللہ کا دین 6 مہینے مانگتا ہے تو 6 مہینے دو. کہ تمہارے حالات ہیں کہ میں تو 15 دن دے سکتا ہوں، زیادہ دن دے سکتا ہوں، نہیں، اللہ کا دین جتنی محنت مانگتا ہے اتنی محنت کرو. پھر آیت لمبی ہے، مجھے تو اصل میں اس محاورہ سمجھانا ہے کہ جہاں فی اللہ آئے گا وہاں مفسرین لفظ دین پوشیدہ مانتے ہیں. وجاہدوا فی اللہ ای فی دین اللہ، اللہ میں محنت کرو یعنی اللہ کے دین کے لیے محنت کرو. قرآن کریم میں یہی محاورہ ایک دوسری جگہ پر آیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جاہدوا فینا، فی اور نا اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر، تو فی اللہ کے معنی ہوئے. فرمایا جو لوگ ہمارے دین کے لیے، یہاں بھی فینا یعنی فی دیننا، جو لوگ ہمارے دین کے لیے انتہائی کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں تو ہم ان کو راہیں خود ہی سجاتے ہیں، اپنی راہیں ان کو خود ہی سجاتے ہیں. تو ایک تو یہ محاورہ ہے، اور ایک محاورہ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر آیا ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ. جاہدوا فی سبیل اللہ جہاں آئے گا اس کے معنی ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تلوار سے جہاد کرنا، اس معنی میں یہ محاورہ آیا ہے. یہ بھی ایک محنت ہے، اللہ کے دین کے لیے ایک محنت ہے، اور ایک محنت کی خاص نوعیت ہے. اس خاص نوعیت سے محنت کرنے کے لیے قرآن میں محاورہ آیا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ. اور جاہدوا فی اللہ یہ عام لفظ ہے، کسی بھی طرح کی کوئی محنت ہو سب محنتوں کے لیے یہ محاورہ ہے. مجھے تو سمجھانا کیا ہے، یہاں یہی محاورہ استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ. للہ میں پوشیدہ مانیں گے قوامین لدین اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے دین کو مضبوط تھامو. یہ قوامینہ کے معنی ہے مضبوط تھامو. کیا چیز مضبوط تھامنی؟ اللہ کے دین کو مضبوط تھامو. یہ تو ایک جنرل حکم ہے، یعنی اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس میں سے آدمی کا جی چاہے اتنے احکام پر عمل کرے اور جہاں جی نہ چاہے اسے چھوڑے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. مسلمان ہو تو اللہ کے سارے دین کو مضبوط تھامنا ہے اور پکڑنا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو کیا مسلمان ہے. حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حضور نے فرمایا تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس دین کو لے کر میں آیا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین کے تابع اس کی خواہشات، اس کی منی چھائیں،
من کی اچھائیں اور آرزویں من کی یہ اس کے دین کے تابع نہ ہو جائیں، وہاں تک آپ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ کا ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں کمپلیٹلی آؤ، پارشیلی نہیں، آدھا پونا نہیں، جتنا جی چاہا اسلام میں آئے اور جتنا جی چاہا نہیں آئے، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں کمپلیٹلی آؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کا فالو مت کرو۔ کسی بھی معاملے میں شریعت کے خلاف جا رہا ہے، وہ شیطان کے نقش قدم کا فالو کر رہا ہے، تو فرمایا شیطان کے نقش قدم کا فالو مت کرو، اسلام میں کمپلیٹلی آؤ۔ یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے دین کو تھامو، مضبوط تھامو۔ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، یہ تو جنرل مسئلہ تھا، پورے دین کو تھامو، پھر اس پورے دین کے احکام میں سے ایک خاص حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا حکم ہے؟ شہداء بالقسط، گواہی انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ کسی بھی معاملے میں جب گواہی دینے کا نمبر آئے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور ہرگز نہ برانگیختہ کرے تم کو۔ برانگیختہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اللہ جانے آپ لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ دوسرا لفظ انگریزی کا بھی میں نہیں جانتا، اردو میں دوسرا لفظ بھی نہیں ہے جو میں بولوں۔ مثال سے سمجھاؤں، ایک آدمی بے خبر بیٹھا ہے اور چپکے سے زور سے چٹکی بجے وہ پچھلے گا کودے گا، یہ ہے برانگیختہ کرنا، اس کا نام برانگیختہ کرنا ہے۔ اب آپ انگریزی لفظ آپ لوگ سوچتے رہیے۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، شنآن کے معنی عداوت، کسی قوم کی عداوت تمہیں برانگیختہ نہ کرے اس بات پر کہ تم ناانصافی کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور نہ برانگیختہ کرے تم کو کسی قوم کی عداوت اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کا دامن چھوڑ دو، ایسا نہ ہو۔ یہ تیسرا حکم ہے۔ وہ پہلا حکم تو تھا سارے دین کو تھامو، مضبوط۔ دوسرا حکم تھا انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ تیسرا حکم ہے انصاف کرو۔ اور کوئی قوم ایسی ہے کہ تمہاری اس کی عداوت چل رہی ہے، اس عداوت میں تم اوچھے بن جاؤ کہ ہمارا دشمن اسے نقصان پہنچائیں گے، نہیں۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں اس پر نہ ابھارے، یہ نہ ابھارے دوسرا لفظ ہے برانگیختہ کی جگہ پر، وہ تمہیں نہ ابھارے اس پر کہ تم انصاف نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، فرماتے ہیں انصاف کرو، اعدلوا، پرہیزگاری سے نیئرسٹ، اقرب بہت نزدیک انصاف کرنا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ تو ہر مومن کی بڑی آرزو ہے، ہر مومن متقی اور پرہیزگار بننا چاہتا ہے۔ بننا چاہتے ہو تو اس سے نیئرسٹ جو کام ہے وہ انصاف کرنا ہے، لہذا انصاف کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے تمہارے ان کاموں کی جو تم کر رہے ہو، ان کو سب تمہارے کاموں کی خبر۔ اس آیت کریمہ میں 3 حکم دیے گئے۔
پہلا حکم دیا گیا ہے سارے دین کو تھامنے کا. دوسرا حکم دیا گیا ہے جب کسی معاملے میں گواہی دینی ہو تو انصاف کے ساتھ گواہی دینی، گواہی میں گڑبڑ نہیں کرنی. تیسرا حکم دیا ہے انصاف کرنے کا، جب معاملہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کے فیصلے پر بات ہونی ہے تو حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انصاف کرے جس کے حق میں جو بات جائے. اسلامی تاریخ میں بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، عجیب عجیب واقعات ہیں کہ جب قاضی کے سامنے معاملہ آیا انہوں نے کسی کو کوئی روح رعایت نہیں کی، جو انصاف ہے وہ کیا، چاہے وہ کسی کے موافق پڑے چاہے کسی کے خلاف پڑے. بہت واقعات ہیں اسلامی تاریخ میں، اور آپ حضرات نے بہت سے واقعات سن بھی رکھے ہوں گے، میں کہاں تک سناؤں گا. بہرحال اسلام کا یہ اصول ہے، پرنسپل ہے کہ آپ انصاف کریں گے، چاہے فریقین میں سے ایک آپ کا کتنا ازلی دشمن ہو، 7 پشتوں سے آپ کی دشمنی چلی آ رہی ہو، باقی معاملے میں انصاف کریں گے اس کے ساتھ. کیوں؟ پرہیزگاری سے اقرب یہ ہے، نزدیک پر یہ ہے، اور پرہیزگار بننا یہ مومن کی آخری محنت اور کوشش ہے. اور انصاف کرنے والا، فیصلہ کرنے والا کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ طرفداری کا فیصلہ کر رہا ہے یا انصاف کا فیصلہ کر رہا ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، وہ تمہارے کاموں سے پوری طرح سے باخبر ہے. یہ تو آیت کریمہ وہ ہے جو آج پڑھی گئی. ایسی ہی ایک دوسری آیت کریمہ ہے جو کل گزشتہ پڑھی گئی تھی. اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدان والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. یہ آیت کل پڑھی گئی، اس میں دوسرا حکم ہے. الفاظ ملتے جلتے ہیں لیکن حکم دوسرا ہے، شروع میں تو ایک ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. وہ میں نے اب آئے تو وہاں تھا قوامین للہ، یا قوامین للہ نہیں، قوامین بالقسط. فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کو مضبوط تھامو. وہی قوامین لفظ آیا اور آگے آیا قوامین بالقسط، انصاف کو مضبوط تھامو. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. جب کسی معاملے میں کورٹ میں گواہی دینی پڑے تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر گواہی دو. وہ گواہی ہمارے خلاف پڑے پڑھنے دو، ہمارے ماں باپ کے خلاف پڑے پڑھنے دو، ہمارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے پڑھنے دو. جو انصاف ہے وہ گواہی دینے والے بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اگر صحیح گواہی دیں گے تو ہمارے ابا کا یا ہماری امی کا یا ہمارے بھائی کا، ہمارے چچا کا، ہمارے رشتہ دار کا نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا تو ان کی فکر اللہ کو زیادہ پڑی ہے یا تمہیں زیادہ پڑی؟ جن کا نقصان ہو جائے گا، تم صحیح گواہی دو گے تو تمہاری صحیح گواہی دینے سے جن کا نقصان ہو جائے گا تو ان کی فکر اللہ کو زیادہ پڑی ہے تمہیں زیادہ پڑی؟ ظاہر ہے اللہ اپنے بندوں کے کیئر کرنے والے ہیں، محافظ ہیں. سارے بندوں کے رب پروردگار اور رب وہ ہیں، انہیں بندوں کی فکر ہے. ہمارے فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن اگر ہے وہ یعنی جس کے خلاف گواہی پڑ رہی ہے، ان یکن غنی، اگر ہے وہ مالدار،
کبھی گواہی میں گڑبڑ کیوں کرتا ہے؟ جس کے لیے گواہی دے رہا ہے وہ مالدار ہے، مالدار کی رعایت میں جھوٹی غلط گواہی دیتا ہے۔ یکن غنیًا او فقیرًا، کبھی اس لیے گڑبڑ کرتا ہے کہ بیچارے غریب کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جس کے خلاف گواہی پڑ رہی ہے وہ غریب ہے یا مالدار ہے، فاللہ اولا بہما، بس اللہ ان کا زیادہ حقدار ہے، ان کی فکر اللہ کو ہے، تمہیں۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، بس نہ پیروی کرو تم خواہش کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم کنارہ کشی کرو گے، گواہی دینے جاتا ہی نہیں کورٹ میں، معاملے میں ہے مگر کنارہ کشی کرتا ہے، یا کج زبانی کرتا ہے، زبان ٹیڑھی کر کے کچھ گواہی میں گڑبڑ کرتا ہے، فرمایا ان تلو، اگر تم کج بیانی کرو گے، او تعرضوا، یا پہلو تہی کرو گے، تو فإن اللہ بما فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی پوری خبر ہے۔ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ہم گواہی دیتے پھریں، ہر پہنچے کہ میں گواہ ہوں، میں گواہی دوں گا، نہیں، وہ گواہی نہیں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب گواہی دینے کی نوبت آئے، معاملہ تم پر آ جائے اور تمہاری گواہی پر اب فیصلہ ہونا ہے، تب گواہی میں گڑبڑ نہیں ہوگی، جو صحیح گواہی وہ دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ کورٹ میں مقدمہ کیسے چلتا ہے؟ ساری دنیا میں ایک طرح ہی چلتا ہے، کافروں کی کورٹ میں بھی اسی طرح سے چلتا ہے، کیوں؟ اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ وہ یہ ہے کہ مقدمہ فائل ہو جانے کے بعد پہلے مدعی سے ثبوت مانگیں گے، گواہ مانگیں گے، وہ اگر اپنے ثبوت اور گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر جو انکار کرتا ہے اس سے قسم لی جائے گی اور اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ اب اگر یہ گواہیاں جھوٹی ہیں تو جھوٹی گواہیوں پر فیصلہ ہو جائے گا۔ جج کو کیا معلوم کہ جو گواہیاں جھوٹی یا سچی ہوں، تو اپنی والی کوشش کرے گا، پوری انکوائری کرے گا، لیکن اگر ساری انکوائری کے باوجود جو جھوٹ پر واقف نہیں ہو سکا تو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس کوئی ثبوت یا گواہیاں نہیں ہے تو جو حق کا انکار کرتا ہے اس سے قسم لے گا، وہ صحیح قسم کھائے گا، جھوٹی قسم کھائے گا، اس پر فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے کورٹ میں یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر سارا مدار ہے کورٹ کا، یہ گواہیاں کیسی ہیں، صحیح ہیں یا غلط، وہ قسم کیسی کھا رہا، جھوٹی یا سچی۔ اس لیے قرآن کریم نے اس پر یہ زور دیا کہ جب تمہیں گواہی دینی پڑے کورٹ میں جا کر کے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، ابا کے لیے گواہی دینے والے، رشتہ دار کے لیے گواہی دینے والے، مالدار کے لیے گواہی دینے والے، غریب کے لیے گواہی نہیں، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ جس کے بھی خلاف پڑے خلاف پڑھنے دو، جس کے موافق پڑے موافق پڑھنے دو۔ ایک قصہ سناؤں میں آپ حضرات کو، آپ کے دارالعلوم دیوبند کا۔ بڑے ادارے ہوتے ہیں، ان بڑے اداروں میں جھگڑے ٹنٹے ساری دنیا میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے جنت تو نہیں، جنت ایک ایسی جگہ جہاں کوئی جھگڑا نہیں، یہ دنیا میں تو جھگڑے ٹنٹے چلتے ہی رہتے ہیں۔ دارالعلوم کا سب سے پہلا جھگڑا ہوا ہے، وہ دارالعلوم کے 5 آدمی بانی ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی 5 آدمی ہیں، ان 5 آدمیوں میں سے ایک ہیں حضرت حاجی عابد حسین صاحب، اور وہی دارالعلوم کے پہلے محتمم ہیں۔ جھگڑا ہوا، کچھ عرصے کے بعد جب دارالعلوم اسٹیبلش ہو گیا، گاڑی چلنے لگی، تو جھگڑا ہوا، اور ایک طرف حضرت حاجی عابد حسین صاحب کے لڑکے تھے۔ حضرت حاجی عابد حسین صاحب سب سے پہلے محتمم تھے، لیکن بعد میں ان کا اہتمام ختم ہو گیا، پھر دوسرے محتمم آ گئے۔ پھر جھگڑے ہوئے تو حاجی عابد حسین صاحب کے لڑکے کہتے تھے کہ دارالعلوم قائم کیا ہمارے ابا کا ہے، لہذا ہمارے باپ کی جاگیر ہے، اور دوسرا کہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے چندے سے ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تو مسلمانوں کے چندے سے قائم ہوا ہے، قومی پراپرٹی ہے۔
یہ جھگڑا کورٹ میں گیا تھا انگریز کے زمانے میں، اور چونکہ نیا نیا زمانہ ہے، نیا نیا ابتدائی حال تھا، تو کوئی ڈاکیومنٹ ریکارڈ کچھ نہیں تھا. اس جھگڑے میں فیصلہ حضرت حاجی عابد حسین صاحب نے اپنے لڑکوں کے خلاف گواہی دی. حضرت حاجی عابد حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، انہوں نے اپنے لڑکوں کے خلاف گواہی دی تھی اور یہ کہا کہ میرے لڑکے غلط کہتے ہیں، یہ قوم کی ملکیت. تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ جس کے خلاف تمہاری گواہی جا رہی ہے وہ ہمارا باپ ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، غریب ہے، مالدار ہے، کچھ نہیں دیکھنا. کونوا قوامین للہ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. تو اب ان دونوں آیتوں میں کئی مضمون آئے، ان مضمونوں کو خلاصہ اور نچوڑ کر کے ذہن میں لے لو. نمبر 1، اللہ کا یہ حکم ہے کہ سارے دین کو مضبوط تھاما جائے، سارے دین پر مکمل عمل کیا جائے، حوصلہ اور جذبہ رکھا جائے. ٹھیک ہے انسان ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوتاہی اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن ڈھٹائی معاف کرنے نہیں ہوتی. دیکھو کوتاہی اور ڈھٹائی میں فرق ہے. کوتاہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں پوری اللہ کے ہر حکم پر، لیکن کوئی حکم ایسا ہے کہ کسی وجہ سے اس پر میں عمل نہیں کر پایا، یہ تو ہے کوتاہی. اللہ کوتاہی تو معاف کرتے ہیں، لیکن ڈھٹائی اللہ کے یہاں معاف نہیں ہے. ڈھٹائی بہت بڑا گناہ ہے. ایک اللہ کی شریعت کا حکم ہے، میں جانتا بوجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے مگر میں اس کے خلاف کر رہا ہوں. کیوں؟ میرے 4 پیسے کا فائدہ ہے، یا میرے دل کی خواہش ہے، یا میری بیوی چاہتی ہے کہ یوں ہو. ڈھٹائی معاف نہیں اللہ کے، کوتاہی معاف ہے. بندہ معاف کرے، بندہ معافی مانگے، کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں، ڈھٹائیاں معاف نہیں. تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ سارے دین کو مضبوط تھامو. دوسرا حکم یہ ہے گواہی دو تو انصاف کے ساتھ دو. شہداء بالقسط اور شہداء للہ کا ایک ہی مطلب ہے. اللہ کے لیے گواہی دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. تیسرا یہ ہے کہ چاہے وہ گواہی کسی کے خلاف پڑے، اس کی پرواہ مت کرو، صحیح صحیح گواہی دو. اور تیسرا مضمون یہ ہے کہ جب انصاف کرنا ہو، قلم تمہارے ہاتھ میں آئے اور کسی معاملے میں تمہیں انصاف کرنا ہے تو انصاف کرو پوری دیانتداری سے. انصاف پوری دیانتداری سے کرو، کوئی فیصلے میں کوئی گڑبڑ مت کرو. انصاف ہی قوموں کی، آدمی کی اور قوموں کی ساکھ ہے. آدمی کی ساکھ انصاف بناتا ہے. قوموں کی جو ساکھ بنتی ہے وہ انصاف سے بنتی ہے، اور ساکھ گرتی ہے بددیانتی سے اور ناانصافی سے. بددیانتی اور ناانصافی سے آدمی کی بھی ساکھ گرتی ہے اور پوری قوم کی ساکھ گر جاتی ہے، اور انصاف سے آدمی کی بھی ساکھ بنتی ہے اور پوری قوم کا جھنڈا بلند ہوتا ہے. یہ تو وہ آیتیں تھی. مجھے ان آیتوں میں بتانا ہے کہ جو قوام لفظ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے دین کو مضبوط تھامو. لہذا اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ تھا کہ مردوں کی یہ ذمہ داری ہے، مردوں کو عورتوں کا تھامنے والا بنایا ہے، مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے. یہ معنی تھے. اور حاکم کے معنی بھی یہی ہے. جو حاکم کی جو اصلی معنی ہے، حاکم کے اصلی معنی یہی ہے. جو پورے ملک کا حاکم ہوتا ہے تو وہ کو ڈنڈا لے کے مارتا اور پیٹتا ہی رہتا ہے. نہیں، حاکم کا پورے ملک کو تھامے، اس کے لیے ضروری کام ہے وہ سب کرے، ترغیبی کام ہو وہ کرے، تحدیدی کام ہو وہ کرے. حاکم کے اصلی معنی یہ تھے. لیکن بعد میں وہ لفظ حاکم جو ہے وہ بگڑ گیا اور اس کے معنی عرف میں ایسے ہو گئے کہ جب اس کا ترجمہ حاکم کرتے ہیں کوئی تو آدمی کو اشکال ہوتا ہے کہ اچھا مردوں کو حاکم بنایا عورتوں کو. تو اصل لفظ کے معنی یہ ہیں. اب اس بات کو آگے بڑھاؤ. پہلی بات تو یہ سمجھانی ہے جو کل میں نے چھیڑی تھی اور پھر چھوڑ دی تھی، وہ یہ ہے کہ مساوات کا دعوے دار جب دنیا کو دنیا مساوات کا لفظ بھی نہیں جانتی تھی تب سے اسلام نے اعلان کیا ہے کہ تمام انسان مساوی.
इनको तभी 100-200 साल से लोगों को पता चला है कि मुसावात, इक्वालिटी, इनको तो अब पता चला है। इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ऐलान किया है कि तमाम इंसान मुसावी। और मैंने कल हदीस शरीफ सुनाई थी कि हुजूर ने फरमाया कि तमाम इंसान का असनानिल मुश्त हैं, कंघी के दंदाने जैसे बराबर होते हैं, कोई न आगे निकला हुआ न पीछे निकला हुआ, ऐसे तमाम इंसान मुसावी। लेकिन मुसावात, इक्वालिटी का क्या मतलब है? दुनिया जो मुसावात और इक्वालिटी का मतलब समझती है, इस्लाम में मुसावात और इक्वालिटी का ये मतलब नहीं। इस्लाम में मुसावात और इक्वालिटी है राइट्स में, हुकूक में है। और ये लोग तो ऐसे लफ्ज बोलते हैं, इनसे पूछो कि भाई इक्वालिटी और मुसावात क्या चीज है तो बता नहीं सकती क्या है। और इस्लाम बताता है कि राइट से जो है उसमें इक्वालिटी है, बाकी तखलीक में, पैदाइश में इक्वालिटी नहीं हो सकती। मर्द मर्द है, औरत औरत है। औरत को औरत होने की हैसियत से जो आज़ा जरूरी है वो उसे दिए गए हैं, और मर्द को मर्द होने की हैसियत से जो आज़ा जरूरी है वो उसे दिए गए हैं। कर लो बराबर, कैसे करोगे? जो नेचर है। इसी तरीके से बाप का नेचर और है, माँ का नेचर और है। माँ का नेचर माँ को दिया है, बाप का नेचर बाप को दिया है। माँ वाला नेचर अगर माँ के पास न हो तो बच्चे परवान चढ़ ही नहीं सकते हैं, बच्चों की तरबियत हो ही नहीं सकती। और बाप वाला नेचर न हो तो बच्चे आवारा हो जाएंगे सारे के सारे। तो बाप का नेचर और मिजाज है बच्चों की तरबियत के लिए, वो तरबियत एक अलग लाइन से है। और माँ के अंदर जो ममता रखी है वो भी एक नेचर है, वो एक दूसरी लाइन से बच्चों के लिए जरूरी है। अब माँ वाली ममता बाप के अंदर कौन पैदा कर सकता दुनिया? और बाप के अंदर जो सिफत है औलाद की तरबियत करने की, वो औरतों के अंदर कौन पैदा कर सकता है? अल्लाह ने जब रखा है ऐसा है। बच्चा बच्चा है, बड़ा बड़ा है। अब दोनों में इक्वालिटी कर दो कि बच्चे को खींच कर लंबा करके बड़ा कर दो, 5 फीट का कैसे कर लोगे? या उस बड़े को दबा करके छोटा सा कर दो, कैसे कर दोगे? उसको जैसा अल्लाह ने बनाया ऐसा है, इसको जैसा अल्लाह ने बनाया ऐसा है। बादशाह बादशाह है, हाकिम हाकिम है, पब्लिक पब्लिक है। कि हर आदमी बादशाह, तो हर आदमी बादशाह कैसे बन जाएगा? कि हर आदमी पब्लिक, तो कोई बादशाह ही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? काला काला है, गोरा गोरा है, ये गोरा क्यों है? इसको तवे की काले फेरो ताकि काला बन जाए। कि ये गोरा, ये काला क्यों है? लो साबुन फेरो ताकि ये गोरा बन जाए। अरे अल्लाह ने काले को काला बनाया तो काला रहेगा, गोरे को गोरा बनाया गोरा रहेगा। तो नेचर में और क्रिएचर में इनको कोई शख्स मुसावात कर ही नहीं सकता। इस्लाम कहता है कि इक्वालिटी जॉब राइट्स में हर एक के हुकूक हैं। बच्चा है तो उसके हुकूक हैं, बड़ा है तो उसके हुकूक हैं, बादशाह है तो उसके हुकूक हैं, पब्लिक है तो उसके हुकूक हैं, बाप है तो उसके हुकूक हैं, औलाद है तो उसके हुकूक हैं, शौहर है तो उसके हुकूक हैं, बीवी है तो उसके हुकूक हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके हुकूक नहीं है, जिसके लिए राइट्स नहीं। और हर एक के लिए राइट्स हैं और दूसरे के ऊपर भी हुकूक। अब ये हुकूक मुख्तलिफ है। क्लास में कुर्सी पर उस्ताद बैठा है, सामने तालिब इल्म बैठे हैं, ये तालिब इल्म नीचे बैठे हैं, उस्ताद कुर्सी पर बैठा है, तो इक्वालिटी नहीं रही। इक्वालिटी फिर उस्ताद के हुकूक हैं। कुछ चीजें हैं कि जो तमाम तालिब इल्मों को उसकी रियायत करनी है कि तमाम क्लास उस्ताद की ताजीम करे। ये उस्ताद का हक है क्लास के स्टूडेंट्स को ताजीम करे। और तलबा का ये हक है कि उस्ताद पूरी मेहनत करके जो सबक उसे पढ़ाना है उसका पूरा तमा हक अदा करे, उसमें खयानत न करे, उनका वक्त बर्बाद न करे, उनको शफकत के साथ पढ़ाए, उनको मेहरबानी के साथ पढ़ाए। तो अब कुछ हुकूक हैं जो उस्ताद के तालिब इल्मों के जिम्मे और कुछ हुकूक हैं तालिब इल्मों के उस्ताद के जिम्मे। अब इक्वालिटी होगी। और अगर उस्ताद ही उस्ताद का हक है और बेचारे तालिब इल्मों का कोई हक नहीं है तो ये बराबरी नहीं है, ये अदम मुसावात है। बादशाह है, उसका हक है, जिसे चाहे तहे टेक कर डाले, काट डाले, मार डाले, फेंक डाले, सब कुछ कर डाले, बेचारी पब्लिक कुछ नहीं बोल सकती।
نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے. یہ تو کنگڈم میں ایسا ہوتا ہے، یہ تو کنگڈم میں ہوتا ہے کہ پبلک بیچاری کچھ بول نہیں سکتی، بادشاہ جو مرضی آئے وہ کاٹے پھاٹے چھانٹے مارے کوئی کرے. اسلام میں نہیں، اسلام میں حقوق ہیں کہ بادشاہ ہے تو پبلک پر یہ حقوق ہیں اور پبلک کے یہ حقوق ہیں بادشاہ پر. ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الامام راع علی رعیتہ وہو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. حضور نے مثال دی، چرواہا بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتا ہے چرانے کے لیے جنگل میں، تو یہ سارا ریوڑ اس چرواہے کی ذمہ داری میں. اس چرواہے کی ذمہ داری ہے کہ چاروں طرف نظر رکھے، گھومتا رہے، کسی طرف سے بھیڑیا نہ آئے، چور نہ آئے، کوئی بکری لے نہ جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایک بکری کہیں گم ہو گئی تو شام کو جب چرواہا گھر آئے گا اس کی کان کھینچائی ہوگی ایک بکری کہاں گئی. یہ مثال ذہن میں رکھ کر کے حضور نے فرمایا کہ سنو، امام یعنی سربراہ اعظم جو پوری کمیونٹی کا اور پوری قوم کا جو بادشاہ ہے، بادشاہ یہ تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. بادشاہ کا تصور تو بعد میں پیدا ہوا ہے. امام اسلام کا تصور ہے امام پیشوا. وہ جو پیشوا ہے یہ ساری ملک کا چرواہا ہے اور کل اللہ کے یہاں اس کو ملک کی ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور ارشاد ہے، فرمایا کہ مدینہ اور کوفہ اور عراق اور دجلہ، فرمایا اگر دجلہ ندی پر بکریاں پانی پی رہی ہیں اور ان پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے، کسی بکری کو مارتا ہے، تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اللہ مجھ سے کل نہ پوچھے کہ عمر تو حاکم تھا، وہاں بھیڑیے نے بکریوں پر کیوں حملہ کیا. کہا مجھے یہ ڈر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے نہ پوچھے کہ بھیڑیے نے کیوں حملہ کیا بکروں. کبھی کبھی حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش عمر گھاس ہوتی جسے لوگ کاٹ کر جانوروں کو کھلا دیتے، کاش عمر درخت کے پتے ہوتا جسے جھاڑ کر لوگ اونٹوں کو کھلا دیتے، اس سے کوئی سوال تو نہ ہوتا گھاس سے اور پتے سے. اب میرا تو اللہ جانے کیا حال ہونا ہے کل اللہ کے ہیں. اتنی بڑی ملک میرے سر ہے، معلوم نہیں کن کن باتوں کا مجھ سے سوال ہونا ہے. تو فرمایا کہ جو امام ہے وہ پورے ملک کا چرواہا ہے اور اس سے پورے ملک کے بارے میں بازپور سے ہونی. فرمایا کہ شوہر اپنی فیملی کا چرواہا ہے اور فیملی کے بارے میں اس سے بازپور سے ہونی. فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی چرواہا ہے اور اس کو اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں اس سے بازپور سے ہونی. اس کے بعد حضور نے قاعدہ کلیہ بتلایا کہ سن لو، ہر شخص چرواہا ہے اور جو ریوڑ اسے چرانے کے لیے دیا گیا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. امام صاحب مسجد کے ہیں، ان کا ریوڑ ہے یہ تمام مسجد کے جتنے نمازی ہیں، ان نمازیوں کے بارے میں امام صاحب سے سوال ہونا ہے. اگر ان امام صاحب دیکھیں کہ ایک آدمی کوئی غلطی کر رہا ہے تو امام صاحب کی ذمہ داری کو اسے بتائیں کہ دیکھو بھائی رکوع اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح کیا جاتا ہے. میں ایک آدمی ہوں یا دوسرے مولانا صاحب، ان کی ذمہ داری نہیں، مسجد کا امام ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مسلمانوں میں اگر کوئی آدمی نماز میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے اور صحیح نہیں پڑھتا اور وہ دیکھے تو اسے سمجھانا، اس کو تعلیم دینا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس کی تعلیم نہیں دے گا تو کل اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہونی. ایک دوسری حدیث شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق بیان کیے ہیں کہ شوہر کے بیوی پر یہ حق ہے اور بیوی کے شوہر پر یہ حق ہے. شوہر کے حقوق بیان کیے کہ جو تم کھاتے ہو وہ خوراک بیوی کے لیے مہیا کرو، اخلاق کا برتاؤ کرو.
فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں، وہ تم میں بہترین لوگ ہیں۔ لوگوں کا حال عجیب و غریب ہے، الٹا۔ اجنبی اور پرائے کے ساتھ راستہ چلتے، کوئی بات اور تھوڑی سی معمولی سی بھی غلطی ہو جائے تو سوری 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 کرتے کرتے تھک جائے گا۔ اتنی مرتبہ سوری کہے گا کہ وہ سورا سنتے سنتے بھی تھک جائے گا۔ اور بیوی کے ساتھ معمولی غلطی پر بھی برس پڑے گا، تو طرح سے باتیں کرے گا۔ تو جس اخلاق کا حقدار وہ روڈ پر چلنے والا ایک آدمی تھا، کیا اتنے اخلاق کی حقدار بھی بیوی نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے اپنے احوال میں، ہم پرائے اور اجنبیوں کے ساتھ جو اخلاق کا برتاؤ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ عورت کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کیا جائے، اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا جائے، اور فرمایا کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ با اخلاق برتاؤ کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ شوہر کا حق عورت پر کیا ہے؟ شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ شوہر جس کو ناپسند کرے اسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ لا یوطئن فروشکم من تکرہون، جن کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے بستروں کو نہ روندیں۔ ایک شخص کو جو محرم نہیں ہے، اجنبی آدمی ہے، شوہر یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی گھر میں نہیں آنا چاہیے، تو شوہر کا یہ حق ہے عورت پر کہ عورت اس کو گھر میں نہ آنے دے۔ شوہر کا عورت پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے اور اس کا کہنا مانے اور اطاعت کرے۔ بہت سی مرتبہ فساد یہیں سے پھیلتا ہے، سنو اسے اچھی طرح سے، بہت سی مرتبہ گھروں میں فساد یہاں سے پھیلتا ہے کہ شوہر کا دوست کچن تک آتا ہے۔ سمجھو اسے اچھی طرح سے، گھروں میں جو بگاڑ اور فساد پھیلتا ہے وہ یہاں سے پھیلتا ہے کہ شوہر کا دوست کچن تک آتا ہے۔ ارے بھی شوہر کا دوست ہے، بیٹھک میں بیٹھ، شوہر کی بیوی سے اس کے دوست کی بیوی کے ساتھ کچن تک جانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہیں سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بگاڑ پہنچتا پہنچتا طلاق تک پہنچتا ہے۔ اور نہ آنے دے، گھر میں نہ آنے دے تمہاری اجازت کے بغیر۔ تو خیر اسی طرح سے حدیث ہے، ایسے ہی اولاد اور ماں باپ کے ہیں۔ ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہیں تو اولاد کے بھی حقوق۔ آج ہم میں سے ہر بڈھا جب اس کی اولاد اس کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرتی ہے تو دنیا میں روتا پھرتا ہے، میرے بیٹے یوں کرتے ہیں، میرے بیٹے یوں کرتے ہیں، میرے بیٹے یوں کرتے ہیں، یعنی میرے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص روتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ اولاد کا بھی ہم پر کوئی حق ہے، وہ حقوق ہم نے ادا کیے ہیں یا نہیں کیے؟ یہ قصہ سنا، ایک باپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں، ان کے سامنے، وہ دربار کیا ہوتا تھا، وہ تو ان کے یہاں جا کر کے اپنے لڑکے کی کمپلین کمپلین مانے پوری، اور کسی کمپلین پورے مانے کون سا لفظ ہے؟ وہ کمپلیٹ ہے، کمپلین کی کہ میرا لڑکا میرا کہنا نہیں مانتا۔ آج تو ہزاروں لڑکے ایسے ہو سکتے ہیں جو باپ کا کہنا نہ مانے، لیکن وہ تو حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، ابھی سے اتنے ایسا بدتمیز اولاد ہو گئی کہ جو باپ کا کہنا نہ مانے۔ حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ اولاد اور باپ کا کہنا نہ مانے۔ حضرت نے ایک آدمی سے کہا بیٹھ جا، باپ سے کہا بیٹھ جا۔ حضرت کو یہ خیال ہوا کہ جھوٹ شکایت لائے، غلط شکایت لائے، تو حضرت نے باپ کو بٹھا دیا اور ایک آدمی سے کہا جا اس لڑکے کو بلا کے لا۔ وہ گیا، اس لڑکے کو بلا کے لایا۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا، نوجوان 18-19 سال کا، نہایت تنومن، گورا چٹا۔ حضرت دیکھ کر کے تعجب، بڑا شاندار نوجوان۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ صاحب جو بیٹھے ہیں ان کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا جانتا ہوں، میرے ابا ہیں۔ حضرت نے فوراً پوچھا کہ یہ تمہاری یہ شکایت کرتے ہیں کہ تم ان کا کہنا نہیں مانتے،
تو اس نے کہا اب وہ صحیح شکایت کرتے ہیں، میں نہیں مانتا ان کا ذہن۔ اب حضرت عمر کو بڑی حیرت، کہ حضرت عمر کے سامنے تو بولتے ہو پیشاب نکلتا ہے، ہر آدمی کے بس کا بولنا نہیں تھا، اور یہ بے تکلف کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نہیں مانتا ہوں ان کی بات۔ تو حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں مانتے بھائی؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ کیا باپ کی بات ماننا ضروری ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جی ہاں، یہ باپ کا حق ہے اولاد پر کہ اولاد باپ کا کہنا مانے، جیسے شوہر کا حق ہے عورت پر کہ عورت شوہر کا کہنا مانے، ایسے اب باپ کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے کہ اولاد باپ کا کہنا مانے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ باپ ہی کا حضرت حق ہے یا اولاد کا بھی باپ پر کوئی حق ہے؟ اب حضرت عمر چونکے اور فرمایا کہ نہیں، حقوق ایک طرفہ نہیں ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے تالی کبھی نہیں بجتی ہے، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، حقوق ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں۔ جیسا باپ کا حق ہے اولاد پر، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں پہلے کہ اولاد کے باپ پر کیا حق ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اولاد کے باپ پر 3 حق ہیں۔ پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ آدمی جب شادی کرے تو نیک صالح لڑکی سے شادی کرے تاکہ جو اولاد پیدا ہو وہ نیک صالح پیدا ہو۔ دیکھو اولاد کے حقوق کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جب آدمی شادی کرے تو نیک صالح لڑکی سے شادی کرے تاکہ اولاد نیک صالح، ماں کے اثرات پڑتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے، اس کے خون سے پلتا بڑھتا ہے، پھر ماں کا دودھ پی کر کے بڑا ہوتا ہے، اس کے سارے اثرات جاتے ہیں۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے، اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ ہر نام کا ایک حصہ ہے، جیسا نام رکھو گے ایسا ہی اثرات آئیں گے۔ نام رکھا بدھو، پوری دنیا کا ریسرچ کر دو، جس کا بھی نام بدھو ہے اس میں عقل نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام ہی بدھو رکھا ہے، کہاں سے عقل ہوگی؟ میرے محلے میں ایک بدھو ہے، واقعی پورے محلے میں سب سے زیادہ بدھو ہے۔ حالانکہ اس بدھو کا مطلب یہ نہیں، کم عقل نہیں، بدھو کا مطلب ہے کہ بدھ کے دن پیدا ہوا۔ دیوبند کے یعنی وہاں جاہلوں کی جو زبان ہے وہاں بدھو کا مطلب بدھ کے دن پیدا ہوا، اور منگلو کا مطلب منگل کو پیدا ہوا، اور جمن کا مطلب جمعہ کو پیدا ہوا۔ ایسے وہاں نام رکھے جاتے ہیں۔ تو حالانکہ وہ لفظ بدھو یعنی بدھ کو پیدا ہوا ہے، لیکن دنیا میں جتنے بدھو ہوں گے واقعی بدھو ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کو ایک مرتبہ کسی مزدور کی ضرورت تھی، کوئی سامان اٹھوانا تھا، تو ایک آدمی کو بلایا، ادھر یہاں کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا سارق، چور۔ تو حضرت نے پوچھا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہنا ظالم۔ حضرت نے فرمایا جا، مجھے نہ سارق کی ضرورت ہے نہ ظالم کی ضرورت ہے۔ نہیں اٹھوایا سامان اس سے حضرت نے۔ تو حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ اچھے نام رکھو، نام کے اثرات پڑتے۔ پھر ناموں میں وہ نام جسے لوگ بگاڑ کر خراب کر دیتے ہیں ایسے بھی نہیں رکھنے کے۔ ایک نام تو بڑا شاندار ہے مگر لوگ اسے بگاڑ کر کے خراب بولتے ہیں۔ مثلا ایک مشہور نیک خاتون گزری ہیں، رابعہ بصریہ، بصرہ کی رہنے والی تھی ایک خاتون، اور اپنے باپ کی چوتھی لڑکی تھی یا چوتھی اولاد تھی، تو اس کا نام تھا رابعہ۔ اب ہم لوگ پہلی ہی لڑکی کا نام رکھیں گے رابعہ، پہلی تو غلطیاں کریں گے۔ وہ تو بیچارے اپنے باپ کی چوتھی اولاد تھی، اس لیے اس کا نام رابعہ تھا۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں ندوۃ العلماء کے اس وقت جو محتمم ہے مولانا رابع صاحب، ان کا نام رابع کیوں ہے؟ ان کے باپ نے تمام لڑکوں کے نام محمد رکھے تھے، محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع۔
سب کے نام محمد، یہ پہلا محمد ہے، دوسرا محمد ہے، تیسرا محمد ہے، چوتھا محمد، تو وہ اپنے باپ کے چوتھے محمد ہیں. لیکن عام لوگ کیا پہلی ہی لڑکی پیدا ہوئی نام رابعہ، چوتھے نمبر کی. ارے چوتھے نمبر کی تو پہلے نمبر کی. خیر چلو کوئی حرج نہیں. اب لوگ اسے کیا بولیں گے؟ کوئی عین نہیں نکالے گا، رابعہ کوئی نہیں بولے گا، کیا کہیں رابعہ. اور رابعہ کے معنی تباہ ہونے والی. قرآن کریم میں یہ لفظ آیا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، اللہ نے شیطان کو فرعون کو پکڑا ایسا کہ ستیہ ناش کر دیا اسے. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. اب یہی سب رابعہ لفظ بولتے، ایسا نام نہیں رکھنے کا کہ جسے لوگ بولنے میں بگاڑ دیں اور اس کے معنی غلط پیدا ہو جائے، ایسے نہیں. تو اسی طریقے سے وہ نام جن میں تزکیہ ٹپکتا ہو وہ نام بھی نہیں، اسلام نے پسند نہیں کی. مثلا اکرم یعنی بہت بڑا سخی، اور دیتا کسی کو $1 نہیں، اور نام ہے اکرم. یا بہت بڑا سخی معنی نہیں ہے تو اکرم کے معنی ہے بہت زیادہ باعزت. اب یہ تو اس میں میاں مٹھو بننا ہے، ایسا نام اسلام نے نہیں پسند کیا. ایک خاتون کا نام تھا برہ، حضور نے نام بدل دیا. برہ کے معنی نیک عورت، حضور نے وہ نام بدل دیا، بدل کے زینب نام رکھا. کیوں؟ یہ تو اپنی تعریف کرنا ہے. تو غرض نام رکھنے کے ضابطے اور قاعدے ہیں. تو میں تو کہیں سے کہیں نکل گیا. میں تو یہ بتا رہا تھا حضرت عمر نے کہا کہ اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے. پھر جب اولاد پروان چڑھے اور تربیت کے قابل ہو تو انہیں دینی تربیت دے. دین کا ضروری علم اور دینی تربیت یہ کرے، یہ اولاد کا حق ہے. وہ حدیث شریف یاد کرو جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، مگر مرنے کے بعد بھی 3 عمل کنٹینیوس چلتے ہیں. ایک صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کر گیا جس کا نفع چل رہا، کنواں بنا گیا، کوئی سرائک بنا گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، اسکول بنا گیا، جس کا نفع جاری ہے. نفع جاری ہے اس کے جب تو نفع جاری رہے گا ثواب جاری رہے گا. اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ گیا جو علم چل رہا ہے. کسی کو قرآن پڑھا گیا، وہ زندگی بھر تلاوت کرتا رہا بچہ یا بچی. کسی کو قرآن دین سیکھا گیا، وہ اس نے آگے سکھلایا، تصنیف کر گیا، وہ تصنیفوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. غرض یہ علم چھوڑ گیا تو اس کا ثواب آتا رہے گا. اور تیسرا ہے ولد صالح، نیک اولاد. اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا تو اس کا ثواب آتا رہے گا. مرنے کے بعد ثواب ختم نہیں ہوگا، آتا رہے گا. وہاں سوال پیدا ہوا کہ نیک اولاد اس کا ثواب کیوں آئے گا؟ باپ کا کیا دخل، ماں کا کیا دخل؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اولاد نیک مفت میں نہیں بن جاتی. اولاد نیک مفت میں نہیں بن جاتی. ماں اور باپ کو ان کے پیچھے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اور کتنی حفاظت، خیال، تعلیم، تربیت، ہر نماز کے لیے اٹھنا کرنا، اور ایک لمبے عرصے تک 5-6 سال سے تربیت شروع کرنی پڑتی ہے، 20 سال تک نظر رکھنی پڑتی ہے تو اولاد نیک ہوتی. 1-2 دن 1-2 وقت سے اولاد نیک نہیں ہوتی ہے. 5-6 سال سے نظر رکھنی شروع کرو ان کی تعلیم پر، تربیت پر، ان کی نماز پر، ان کے روزے پر، ان کے اخلاق پر، ان کے چال پر، ان کے رہن پر، ان کے سہن پر. 20 سال تک. 20 سال کے بعد گاڑی پٹری پر پڑ جاتی ہے. اگر 20 سال تک بچہ نیک رہا تو انشاءاللہ اب کوئی خطرہ نہیں آگے. تو یہ 15 سال مسلسل ماں اور باپ کو اس کے پیچھے لگانے پڑتے ہیں تو اولاد نیک ہوتی ہے. اس لیے مرنے کے بعد اس نیک اولاد کے اعمال آتے ہیں. وہ نیک اولاد پوری زندگی جو نیکیاں کرے گی ماں باپ کو ثواب پہنچے گا، کیونکہ وہ جو پوری زندگی نیکیاں کر رہی ہے وہ ماں باپ کے کیئر کرنے سے نیکیاں کر رہی ہے. حدیث شریف میں یہ ہے
ما نحل والد ولدن خیر من ادب حسن، فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو اس سے زیادہ شاندار کوئی گفٹ نہیں دی کہ وہ اس کی بہترین تربیت کر کے جائے۔ اولاد کو ضروری علم سکھا دیا، ضروری باتیں اس کو بتا دی، ان کی تعلیم و تربیت کی اور نیک اور صالح اولاد بنائی، اس پر سارا خرچ کر دیا کہ یہ سب سے بڑی گفٹ ہے۔ آج ہم پیسہ جوڑتے ہیں، حرام حلال دیکھے بغیر پیسہ جمع کرتے ہیں کہ اولاد کے لیے چھوڑ دیں، اور پھر جب چھوڑ کر چل دیتے ہیں دنیا سے تو اولاد گل چھلے اڑاتی ہے اور ماں باپ کو گالیاں دیتی ہے۔ جن ماں باپ نے ان بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے ان کے سکھ کے لیے حرام حلال کو دیکھے بغیر سارا جمع کیا تھا، وہی اولاد گالیاں دیتی ہے اور باپ کی کمائی کو گل چھلے اڑاتی ہے اس کی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ گفٹ نہیں ہے، گفٹ ان کو ادب حسن، بہترین تربیت کر کے جاؤ، ان کی اچھی شاندار تربیت کر کے جاؤ۔ اس سے زیادہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی اچھی گفٹ نہیں دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ اولاد جب قابل تربیت ہو جائے تو تربیت اس کی اچھی کی جائے۔ یہ تین حق ہیں اولاد کے باپ کے ذمہ۔ جب حضرت عمر نے یہ فرمایا تو وہ لڑکا کہنے لگا حضرت پھر سنیے، یہ میرے ابا بیٹھے، انہوں نے ایک ایسی لڑکی سے، ایک ایسی عورت سے شادی کی تھی جو بدنام تھی، میری ماں، اور باندھی تھی، آزاد عورت بھی نہیں تھی، باندھی تھی اور بدنام تھی، ایسی عورت سے انہوں نے نکاح کیا۔ پھر جب میں پیدا ہوا تو میرا نام انہوں نے رکھا ہے جول، عربی میں جول کہتے ہیں، یہ کیڑا ہوتا ہے، اسے اردو میں گوبریلا کہتے ہیں۔ سب برسات میں جب جانور گوبر کرتا ہے تو ایک کیڑا سوراخ کر کے گوبر اندر لے آتا ہے، مٹی باہر نکلتا ہے، اردو میں سے گوبریلا کہتے ہیں۔ جول کے معنی کا میرا نام لکھا ہے جول، گوبریلا۔ اور اس نے کہا کہ میں آج 19 سال کا ہو گیا ہوں، میں دین کا ایک حرف نہیں جانتا ہوں، یہ کوئی دین کی تعلیم انہوں نے نہیں دی۔ حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ اس باپ پر آیا اور اسے نکالا کہ نکل یہاں سے، اور کہا جو تو نے اولاد کے 3 حق مار رکھے ہیں، پہلے اس کی تلافی کر، پھر شکایت لے کر آئیے، کمپلین لے کر آئیے کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا۔ جب تو نے اولاد کے حقوق مار رکھے ہیں تو تو کس منہ سے کہتا ہے کہ اولاد میرے حقوق نہیں ادا کرتی؟ پہلے تو حقوق ادا کر اولاد کے، تو پھر تو یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ اولاد تیرے حقوق ادا کرے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا قصہ ہے۔ آج جو لوگ اولاد کی شکایتیں کرتے ہیں کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہمیں یہ نہیں کرتی، ہمیں، تم نے کتنے اولاد کے حقوق ادا کر رکھے ہیں؟ اگر تم نے یہ 3 حقوق ادا کر رکھے ہیں تو پھر آپ کو یہ شکایت کرنے کا حق ہے، مگر اگر تم ڈھونڈو گے ساری دنیا میں آپ کو کوئی ایسا بچہ جس کی دینی تربیت کی گئی ہو وہ ماں باپ کی اطاعت نہ کرے، ممکن نہیں۔ وہ تو بیچاری ناہنجار اولاد ہے جس کے باپ نے کوئی خیال نہیں کیا اور اس کی کوئی تربیت نہیں کی، وہ کہاں سے باپ کا کہنا مانے؟ میں تو مثال لے رہا تھا کہ شریعت نے ہر ایک کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق اولاد پر ہیں تو اولاد کے حقوق باپ پر ہیں، شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں تو بیوی کے حقوق شوہر پر ہیں، بادشاہ کے حقوق پبلک پر ہیں تو پبلک کے حقوق بادشاہ پر ہیں، استاد کے حقوق شاگردوں پر ہیں تو شاگردوں کے حقوق استاد پر ہیں۔ یہ حقوق میں ایکوالیٹی، یہ مساوات ہے۔ اور رہا دوسرے ڈفرنسز، نیچر کے ڈفرنسز ہوں، دوسرے مزاج کے ڈفرنسز ہوں، ہائٹ اور قد کے ڈفرنسز ہوں، یہ تو خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسے کون ایکول کر لے گا اور کیسے برابر کر لے گا؟ تو اس لیے اسلام میں تو جو ایکوالیٹی بھی ہے، مساوات ہے، اس کے ڈیفینیشن متعین ہے کہ ایکوالیٹی ان دا رائٹس، اور یہ لوگ تو مساوات مساوات ایکوالیٹی ایکوالیٹی شور مچا رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ قائم میں مساوات ایکوالیٹی، تو کچھ نہیں بتا سکتے ہیں، اور بچائیں گے تو کہیں گے جاب میں۔ تو ہم کیوں مریں دکان میں بیوی سے کہا تو بھی چل رہا کر، میں ہی کیوں جوئے میں جتوں، بیوی سے کہا تو بھی چل جوئے میں جت، دونوں مل کر کما کے لائیں گے۔
تو ان سے پوچھو گے تو وہ یہی جاب کروانا ہے. مردوں کو اکیلے کما کے لا کے گھر کو نہیں سنبھالنا, وہ بیوی کو بھی کام پر لے جانا ہے. اس لیے مساوات کا چکر چل رہا ہے. یہ ایک بات پوری ہوئی. یعنی جو اس وقت جو ساری دنیا میں شور ہے اکوالیٹی کا اور مساوات کا ہے, اس کو میں نے سمجھایا کہ اسلام میں بھی مساوات ہے, لیکن مساوات کی ڈیفینیشن اسلام میں الگ ہے. تمہاری مساوات تم جانو, اسلام میں بھی مساوات ہے, لیکن اسلام میں مساوات کی ڈیفینیشن یہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ سننا ہے, سمجھنا ہے. وقت زیادہ ہو گیا, آپ تھک گئے ہوں گے, اس لیے وہ دوسرا مسئلہ یاد رہے گا تو کل بیان کریں گے. بھول گئے کلام اللیل یمحوہ النہار, آگے بڑھیں گے, اور یاد رہا تو کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمد.